کیا آپ کو محبت میں ناکامی ہوئی ہے؟ کیا آپ اس وجہ سے ڈپریشن میں ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ کسی نے بے وفائی کی؟ ان سارے سوالات کا جواب ایک ہی ہے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور وہ غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ ٹیمپرری لو میں مبتلا ہو۔ اچھا، میں یوتھ کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جو ہماری یوتھ ہے وہ تو حرام ریلیشن شپ میں پڑ گئے، اور اس حرام ریلیشن شپ کی وجہ سے وہ انتہائی ڈپریشن میں، انزائٹی میں ہے، اور کبھی کبھار تو سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں ان سے محبت کرتا ہوں جو میری محبت میں، میری جد و جہد میں بنیان و مرصوص سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے اس کے لیے لڑتے ہیں، اپنی محبوب کے لیے لڑتے ہیں، تو کیا اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا؟ اچھا، کیا آپ کو محبت میں ناکامی ہوئی ہے؟ کیا آپ اس وجہ سے ڈپریشن میں ہیں؟ کیا آپ کے ساتھ کسی نے بے وفائی کی ہے؟ کیا آپ عشق میں مبتلا ہیں؟ کس چیز کے عشق؟ مال کے عشق، دولت کے عشق، دنیا کے عشق، یا آپ کسی محبوب کے تلاش میں تھے اور اس میں ناکامی ہوئی ہے اور اس وجہ سے آپ پریشان ہیں؟ ان سارے سوالات کا جواب ایک ہی ہے کہ آپ نے بہت بڑی غلطی کی ہے، اور وہ غلطی پتہ ہے کیا ہے؟ آپ ٹیمپرری لو میں مبتلا ہو۔ یہ ساری محبتیں یہ ٹیمپرری ہے۔ میں آپ کو ایک انفائنائٹ لو کی بات کرتا ہوں۔ اگر اس لو کے ساتھ آپ آشنا ہو گئے تو یہ ساری محبتیں اس ایک لو پہ آپ قربان کر لیں، اور آپ کی جو پریشانی ہے ختم ہو جائے گی۔ پریشانی پتہ ہے کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے ہوتی ہے کہ یا تو وہ محبت ختم ہو جاتی ہے یا آپ کو بے وفائی کا سامنا ہوتا ہے۔ تو آپ کیوں نہ ایک ایسی محبت شروع کریں کہ جس میں نہ بے وفائی ہے اور جس میں نہ کھونے کا ڈر ہے اور جس میں نہ کنیکشن لوز کرنے کا ڈر ہے اور جس میں نہ ختم ہونے کا ڈر ہے۔ ایک انفائنائٹ لو جو ہے وہ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اچھا، میں یوتھ کے بارے میں بات کرتا ہوں۔ جو ہماری یوتھ ہے وہ تو حرام ریلیشن شپ میں پڑ گئے، اور اس حرام ریلیشن شپ کی وجہ سے وہ انتہائی ڈپریشن میں، انزائٹی میں ہے، اور کبھی کبھار تو سوسائڈ بھی کر لیتے ہیں۔ اچھا، پتہ ہے کیوں؟ حرام ریلیشن شپ میں جب بھی آپ انوالو ہوتے ہیں تو یہ آپ کا وہ نقصان کرتے ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، کیونکہ آپ سب سے پہلے اپنے آپ کے ساتھ کانفلکٹ میں ہوتے ہیں، آپ ایک مینٹل کانفلکٹ میں ہوتے ہیں، آپ ایک اسپریچول کانفلکٹ میں ہوتے ہیں، اور آپ اپنے آپ کو ہمیشہ کویسچن کرتے ہیں کہ کہیں میں یہ غلط تو نہیں کر رہا۔ اپنے آپ کے ساتھ آپ دھوکہ کرتے ہیں، اور پھر وہ بھی آپ کے ساتھ دھوکہ کرتے ہیں، کیونکہ اس کی بیس نہیں ہوتی، وہ آپ ڈکلیئر بھی نہیں کر سکتے۔ جب ایک چیز آپ ڈکلیئر نہیں کر سکتے تو سائیکولوجیکلی آپ جو ہے اس کانفلکٹ میں رہتے ہیں، اور سائیکولوجیکلی آپ ڈپریس رہتے ہیں، اور سائیکولوجیکلی آپ اپنا نقصان کرتے ہیں، وہ فزیکلی بھی، ایموشنلی بھی، اسپریچولی بھی، اور پوری لائف آپ کی جو ہے وہ برباد ہو جاتی ہے۔ اچھا، آپ حرام ریلیشن تو کیا، میں جس ریلیشن کی بات کرتا ہوں وہ تو اپنی محبت میں
حلال ریلیشن شپ میں بھی شرک نہیں مانتا. وہ ایک ایسی پاک محبت کا تقاضا آپ سے کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے والد سے، اپنے بچوں سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے مال سے اور اپنے ہاؤسز سے اور مسکن سے جس میں آپ رہتے ہو، اگر اس سے آپ نے زیادہ محبت شروع کی اور مجھے بھول گئے، تو کہتے ہیں پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ آتا ہے. اور کہتے ہیں وہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا. وہ تو ایک ایسی پاک محبت ہے کہ وہ کسی کو بھی برداشت نہیں کرتا. اچھا، اس سے زیادہ محبت نہیں، اس کے پیرلل محبت بھی برداشت نہیں کرتا. اور کیوں نہیں کرے گا؟ اور برداشت کیوں نہیں کرتا؟ اس لیے نہیں کرتا کہ وہ آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے، کیونکہ اس نے آپ کو کریٹ کیا ہے، اس نے آپ پہ انویسٹ کیا ہے، اس نے آپ کو خلیفہ بنایا، اس نے آپ کو اپنا ریپرزینٹیٹو بنایا. آپ نے اس کو ریپرزینٹ کرنا تھا، آپ اس کو بھول گئے، آپ کسی اور محبت میں مبتلا ہو گئے، اور ایک ایسی محبت میں کہ جس میں پھر آپ ڈپریس بھی ہو گئے کیونکہ ٹیمپرری تھا. اچھا، اس کو قرآن نے بہت اچھی طرح سے ایکسپلین کیا ہے. یہ آیت مجھے بہت بےحد پسند ہے. وہ کہتے ہیں قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. کہ آپ کے پیرنٹس، آپ کے بچے اور آپ کے رشتہ دار اور آپ کا جو فائنینس ہے اور جو آپ کی تجارت ہے اور جو آپ کے بڑے بڑے بنگلے ہیں، اگر اس سے آپ نے زیادہ محبت شروع کی، اللہ سے اور رسول سے زیادہ اور اس کی راستے میں جد و جہد سے زیادہ، تو پھر آپ انتظار کریں کہ اس کا کیا امر آتا ہے. آپ کبھی بھی ہدایت نہیں پائیں گے، آپ فاسق لوگوں کی لسٹ میں آ جائیں. تو جب آپ کے پاس ہدایت نہیں ہوگی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو پیس نہیں ہو، آپ کے پاس پیس نہیں ہو، آپ ہیل نہیں ہوں گے. اچھا، اب وہ ذات جو ہے، جو محبت کا سر چشمہ ہے، جس نے محبت کو کریٹ کیا ہے، وہ آپ سے پتہ ہے کیا تقاضا کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دعویٰ کیا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ نے اس کی محبوب کی بات ماننی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سے خود محبت کر لے. اور اس کو اتنا اچھا سا ایکسپلین کیا ہے، فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے. یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کر لے. اللہ تعالیٰ کس سے محبت کرتا ہے؟ وہ کہتے ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں جو میری محبت میں، میری جد و جہد میں بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار بنے ہوئے، اس کے لیے لڑتے ہیں، اپنی محبوب کے لیے لڑتے ہیں. تو کیا اللہ ان سے محبت نہیں کرے گا؟ اس کو سورہ صف میں کیا خوبصورت جامہ پہنا ہے. کہتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے
جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، اللہ کے لیے لڑتے ہیں اور اس کی محبت میں لڑتے ہیں، اپنے محبوب کے لیے لڑتے ہیں، تو کیا وہ محبت نہیں کرے گا؟ اس کو آپ اگر لو کے جو پیرامیٹرز ہیں، لو کی جو سائیکالوجی ہے، اگر اس پہ آپ دیکھ لینا کہ جو بندہ اپنے محبوب کے لیے نکلتے ہیں، جو دنیاوی محبت پہ ہم دیکھتے ہیں، اگر وہ اس کے لیے نکلتے ہیں اور مرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تو وہ جو محبوب ہوگا وہ تو اس سے 10 گنا زیادہ محبت کرے گا کہ اچھا بندہ میرے لیے اتنی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے، اتنی پاک محبت ہے اس کی، اتنی سچی محبت ہے۔ اور اگر پھر آپ اتنی ڈسپلن کے ساتھ اس کے لیے ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بنے تو وہ آپ سے محبت کرے اور اس کی راستے میں آپ جدوجہد کر رہے ہیں، اس کی محبت میں کر رہے ہیں، اس کی بات کو بلند کرنے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی محبوب کی جو بات ہے وہ پوری دنیا میں پھیلانے کے لیے کر رہے ہیں، اس کا جو پیغام ہے اپنے محبوب کی پیغام کو سپریڈ کرنے کے لیے آپ کر رہے ہیں، جیسے الہ کلمت اللہ کہتے ہیں۔ تو الہ کلمت اللہ اپنی محبوب کی اس کی ایک مشن ہے، اس کو آپ سپریڈ کر رہے ہیں، تو وہ آپ سے محبت کرے گا، وہ آپ پہ فخر کرے گا اور وہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اچھا، پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں، یعنی جو مومن ہے وہ پھر اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ان کا جو ایٹیٹیوڈ ہے میرے بارے میں، وہ رویہ جو ہے وہ کیا ہے، کہتے ہیں یہ میرے سے شدید محبت کرتے ہیں۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہے وہ اس کی ٹاپ پرائرٹی لو میں اللہ تعالیٰ ہو، اللہ سے محبت کرے گا اور اللہ سے شدید محبت کرے گا، اور جب وہ اللہ سے شدید محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی محبت اس کو شکست نہیں دے سکتا، اور کوئی بھی محبت اللہ کے محبت کے مقابلے میں کیا پیرالل بھی نہیں آتا۔ تو جو بھی محبتیں ہیں اس کو اگر وہ لوز بھی کر لے تو اس کو کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی، کوئی ڈپریشن، کوئی انزائٹی نہیں آتی، کیونکہ اس کے پاس ایک انفائنائٹ لو ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی جو محبت ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، وہ اپنی محبت کو اتنا بڑا سٹینڈرڈ اس کے لیے رکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگر آپ نے میرے تک پہنچنا ہے اور میرے سے محبت کا دعویٰ کیا ہے تو فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہتے ہیں ہر اس چیز کو آپ خرچ کریں گے، ہر اس چیز کو آپ لوز کریں گے، ہر اس چیز کو آپ میرے لیے چھوڑیں گے۔ محبوب ہے نا کہ ہر ایک چیز کی قربانی دینی ہوگی، جو آپ کو محبوب ہے آپ نے سیکریفائس دینا ہوگا۔ جو بھی چیز آپ کو پسند ہے اگر وہ آپ سے کہے کہ اس کو چھوڑ دے تو آپ کو چھوڑنا ہوگا، پھر آپ اس کی محبت تک پہنچ جائیں گے۔ یہ سٹینڈرڈ ہے۔ یہ جو دنیاوی محبتیں ہیں یہ والا سٹینڈرڈ ادھر نہیں چلتا، اور یہی محبت تھا کہ جب ابراہیم کو آزمایا گیا اس عشق میں تو اس نے کیا کیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی۔ یہ وہی عشق تھا جو حقیقی تھا، جو پیسفل تھا، جو انفائنائٹ تھا،
اور جس کے لیے اس عشق میں آگ میں چھلانگ لگائی. یہ کوئی افسانہ تو نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور اس حقیقت کو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے. اور پھر جب اس نے چھلانگ لگائی، پھر جب اس نے اللہ تعالیٰ کی محبت میں اپنے بیٹے پر جب اس نے ذبح کرنے کے لیے، جب اس چھری کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور اس محبت کا اس نے اس محبت میں جب اپنے آپ کو پناہ کیا، جب اپنے بیٹے کی قربانی دی، اتنی بڑی سیکریفائس، اتنی شدید محبت، تو اللہ نے بھی ریسپانس کیا اور اس نے کہا کہ ابھی فَأَتَمَّهُنَّ، اب آپ کامیاب ہو گئے، اب آپ سچے ہیں، اب آپ کی محبت بھی سچی ہے. تو پھر کیا کیا؟ اس کو امام بنا. انی جاعلک للناس اماما، کہ آپ تو کامیاب ہو گئے. ساری محبتیں، ساری دنیاوی آسائشیں اور سارے مشکلات اور ساری سفرنگ میرے لیے برداشت کی. تو آپ کو ایک ایسی محبت پھر اس کی طرف سے مل جاتی ہے کہ جس کو اطمینان کہتے ہیں، جس کو محبت کہتے ہیں، جس کو ڈیوائن لو کہتے ہیں. اور نہ ختم ہونے والا سفر ہے، نہ ختم ہونے والا منزل ہے. اور آپ اس کے قریب اور قریب اور قریب تر ہو جاتے ہیں. اور اس محبوب کے پاس جب آپ پہنچ جائیں گے تو وہ پھر آپ کو ایسے بلائیں گے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، آ جاؤ میرے پاس. جو پیسفل شخصیت آپ نے بنائی ہے، جو دنیاوی ٹیمپرری محبتوں، آزمائشوں اور بہت ساری سفرنگ کو برداشت کر کے اور بے حد محبوب چیزوں کو چھوڑ کے فوکس ہو کہ میرے پاس جب آپ دنیا میں آئے تھے تو ادھر بھی آ جاؤ. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہتے ہیں میرے پاس واپس آ جاؤ. حقیقی محبت تو اب آپ کو مل گئی ہے، اور وہ محبوب آپ کو واپس بلاتے ہیں اپنی طرف اور کہتے ہیں کہ میں آپ سے راضی ہوں. پھر وہ کبھی خفا نہیں ہوگا. پھر آپ کو یہ ٹینشن بھی نہیں ہوگا کہ اب وہ خفا نہ ہو جائے. تو آپ کو تو عشق مل گیا نا، آپ کو تو محبت مل گئی. وہ محبوب آپ سے راضی اور آپ ان سے راضی. اور پھر کہتے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، کہ اب آپ میرے سچے بندوں میں داخل ہو جاؤ. کیونکہ آپ نے ثابت کیا کہ آپ سچے عاشق ہیں، آپ اپنے محبت میں سچے تھے، اور اس کی جنت میں اور اس کی یونیورسز میں، اور جو یونیورس آپ کے لیے ادھر بنائی ہے، اس میں داخل ہو جائے.